अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ ने कल लंदन से बैठ के मीडिया से ख़िताब किया और खुल के पोजीशन ली। और जो मैं आपसे गुजारिश काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ कि वहाँ भी हुकूमत को और पार्टी को नवाज शरीफ यहाँ से ताकत के टीके लगा रहे हैं एनर्जी के, खड़े हो खड़े हो। और वो खुद सामने आए और उन्होंने आके चैलेंज भी किया और बताया भी। इस पर बात करते हैं। और दूसरा ये कि ये जो मामलात हैं, मतलब ये कि अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और वो मुनीब और एजाजुल हसन, ये जो तीन का टोला है, अब ये जो नवाज शरीफ ने सवालात उठाए हैं कि यही तीन क्यों, फुल कोर्ट क्यों नहीं, यही तीन क्यों। तो वो मतलब ज़ाहिर है उसकी वजह यह है कि वो खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, खुलकर वो एक पॉलिटिकल उन्होंने पोजीशन ली हुई है। और अब जबकि ये ज़ाहिर है कि ये ली हुई है पोजीशन, तो नवाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये कौम को ज़ाहिर है खड़े होना होगा ना। इस फैसले को आप यानी जिस तरह से भी इस आते हुए फैसले को, जो कि सामने नजर आ रहा है कि इन तीनों ने क्या करना है, क्योंकि वो अब आइन को नहीं मान रहे, वो तौहीन अदालत कर चुके हैं। वो साथी जजेस को यानी एक तरह से रजिस्ट्रार के हाथों रिडिक्यूल कर चुके हैं, पूरे निज़ाम को, अपने अवान को रिडिक्यूल कर चुके हैं, जुनून। और जिसके बाद उनका यानी दौरान समाअत रोना, जो रोना होता है किसी भी जज का, वो तो एक उसकी दिमागी सेहत पर सवाल उठा देता है ना। यानी ये वही जज साहब है जो दूसरे किसी को अपनी अदालत में यानी आंसू जज्बात की कोई इजाजत नहीं देते थे कि यहाँ पे कानून है, जज्बात की कोई इजाजत नहीं है। ये भी वैसे एक पूरा ये नुक्ता नज़र जितना भी इमरान खानी नुक्ता नज़र, मैं हैरान हूं कि इस नुक्ता नज़र से ताल्लुक रखने वाले लोग सहाफत में हों या वो सियासत में हों या वो अदालत में हों, ये दूसरों के लिए इतने बड़े फ़िरौन हैं और ये खुद कैसे रोते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये शहबाज गिल, आजम सवाती, फवाद चौधरी, ये रोने दो आधा इनको हाथ लगता है, ये रोना शुरू कर देते हैं। इमरान खान है, वो उसको तो अभी हाथ भी नहीं लगा, वो अपनी मौत को ये बेचे चला जा रहा है, मार देंगे, कभी जहर देंगे मार देंगे, कभी कत्ल कर, रो वहां भी रोना। इज्तमाई मातम, जिंदगी में उसने अपनी मौत का मातम शुरू कर दिया। और वही अदालत में इसके आशिक का हाल हमने देखा कि वो भी रोना शुरू कर देता है। जस्टिस कायस फायद तो नहीं रोए थे। अच्छा, एक अकेली मरियम नवाज, वो थूक भी फेंके ना, थूक, खातून है वो थूक भी जो फेंकती है ना, उसका थूक इमरान खान और इसके सारे बंदयाल और ये जितने लोग हैं उनसे ज्यादा बहादुर कहीं दिलेर है। उसका फेंका हुआ थूक इनसे बेहतर है। दिलेरी और बहादुरी की बात कर रहा हूं। हालांकि वो दिलेरी के बाद इस तरह के मुजाहरे भी कर जाती हैं, मैंने पहले भी व्लॉग में अर्ज किया था, जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए। लेकिन मतलब अवाम के सामने खड़े हो जाना, सिक्योरिटी शीट, क्योंकि क्रिमिनल से आपका मुकाबला है, वो तो है ही क्रिमिनल्स। लेकिन चले बहरहाल, तो अब ये रोते धोते हुए लोग, जहनी दीवालियापन के शिकार के लोग, ये जज्बात में आके जो अपने साथी जजेस को तौहीन कर रहे हैं, तौहीन अदालत। अब इन्होंने जो फैसला करना है वो क्या किसी से ढका छुपा है? अच्छा, अब अगर आके ये पीर को शहबाज शरीफ पे तौहीन लगा के उसको फारिग कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, पागलपन में कुछ भी कर सकते हैं। पागल ही हो गए, जब पागल ही हो गए तो देखे ना, जहनी दिवालियापन का शिकार हो गया बंदा। वो कौमी असम्बली तहलील करने का वो कहे जी हम तहलील कर देते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आनी हैसियत को मानने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन का अपना एक आईनी वजूद है, वो उसके अख्तियारात मानने पर तैयार नहीं है। वो जो आइन लिख सकते हैं इमरानी इश्क में आके, आइन को नए सिरे से तरतीब, पंजाब की हुकूमत में भी इन्होंने क्या किया, जो पार्टी वोट बदलने वाला जो फैसला पंजाब हुकूमत, उसी फैसले पे तोड़ दी, उसी फैसले पे बना दी। तो आइन लिख लिया ना, ये तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये नेशनल असेंबली तोड़ने का कह दें। अच्छा, ये साकिब निसार को निगरान वज़ीर आज़म बना दें, पंजाब के निगरान को तोड़ दें और कहें कि वहां साकिब निसार को निगरान वज़ीर लगा दो, या साकिब निसार जैसे किसी आदमी को अपॉइंट कर दें अपनी तरफ से कि जी अब हमें ये कमेटी बना रहे हैं पूरे प्रोसेस को ओवरऑल करने के लिए, शहबाज शरीफ फारिग, असम्बली ना तोड़े, शहबाज शरीफ फारिग कर दें, कोई इस तरह की करके साकिब निसार को जिम्मेदारियां दे दें कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट की ताकत दे रहे हैं, ये लुक आफ्टर करेगा, बाकी चीजों कुछ भी कर सकते हैं वो। ये तीन ट्रैक हैं, इन्होंने फैसला कर लिया, इनकी ब्रेकें फेल हो चुकी हुई हैं, इन्होंने दीवार को हिट करना है, टक्कर मारनी है। तो अब उस पर सियासी क़यादत को सवाल ये करने हैं, खुद से सवाल, आपस में बैठे हुए हैं, इस वक्त भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जो अपने से इन्होंने सवाल करने हैं वो ये करने हैं कि जब उनका फैसला बिल्कुल सामने है कि दीवार को ट्रक उन्होंने ला के मारना है, तो आपने बाद में भी तो रद्द-ए-अमल देना ही है ना। कोई रद्द-ए-अमल देना या नहीं देना? अच्छा, अब रद्द-ए-अमल देना नुकसानदेह होता है। मिसाल के तौर पे वो तौहीन लगा के फारिग कर दे, गवर्नमेंट फारिग हो गई, अब रद्द-ए-अमल क्या देंगे आप? अब तो मुमकिन है कि आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपकी बात मानने से इनकार कर दे कि सर बात ये डिस्क्वालीफाई तो आप हो गए हैं।
تو پھر اس کے بعد رد عمل دینے کے لیے بچے گا کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا بچے گا رد عمل دینے کے لیے؟ تو بجائے یہ کہ آپ رد عمل دیں، پیر کا انتظار کریں، کل کا دن بھی ہے، آج کا دن بھی ہے، کوئی ایکشن کریں، کوئی ایکشن کریں۔ اگلے جو ہیں وہ قانون آئین توڑ چکے ہوئے ہیں اور پوری دیدہ دلیری اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو اب دس از دا ٹائم سیاسی قیادت کو یہ دیکھنا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ چونکہ ڈیڈ لاک اور گریڈ لاک ہمارے ملک میں جب بھی آیا ہے تو اس کا پھر ماضی کی طرف آپ تاریخ دیکھیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک عبدالوحید کاکڑ فارمولہ ہے، یا پھر وہ کوئی اس طرح کی فارمولے آپ کو ملیں گے نا، تو پھر عسکری قیادت ہوگی جو آ کے، یا پھر جہانگیر کرامت والا فارمولہ ہے کہ اس میں وہ جہانگیر کرامت کا فارمولہ بیسکلی کچھ نہیں تھا، وہ بیسکلی اصل میں یہ تھا کہ فاروق لغاری اور سجاد علی شاہ نے اس وقت کی عسکری قیادت یعنی جنرل جہانگیر کرامت سے مدد اور پروٹیکشن، حفاظت مانگی تھی، اور وہ جو لیٹر، جس لیٹر کے لکھ کر جو حفاظت کی ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان کی فوج سے کرنے کو کہا گیا تھا کہ فوج کرے، تو جہانگیر کرامت جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے وہ لیٹر ڈیفنس منسٹری کو بھیج دیا تھا، یعنی پیغام دے دیا تھا فاروق لغاری کو کہ یہ جو آپ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم براہ راست آپ کو فوج پروٹیکشن کے لیے بھیج دیں، یہ ہم نے ڈیفنس منسٹری بھجوا دی ہے، یعنی حکومت اگر ہمیں اجازت دے گی تو ہم بھیج دیں گے۔ پراپر چینل وہ ہے، یعنی جو پراپر آفیشیل چینل ہے آپ کو وہاں سے آنا چاہیے تھا۔ تو فاروق لغاری سمجھدار آدمی تھا، وہ سمجھ گیا، تو اس نے ریزائن کیا، اور پھر سجاد علی شاہ کے خلاف سپریم کورٹ سے خیر فیصلے آ گئے، وہ اس طرح سے جان چھوٹی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ یعنی میں نے آپ کو تاریخ کے اب یہ جہاں تک آ چکی ہیں باتیں، اس میں اب چونکہ آئین نہیں ہوگا، اصول نہیں ہوگا، ضابطے نہیں ہوں گے، تو طاقت کہاں جائے گی؟ بندوق والوں کے پاس جائے گی، ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو وہ ظاہر ہے کہ پھر طاقت اب عسکری قیادت کے پاس جا چکی ہے۔ اب وہاں پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں۔ ابھی تک تو ظاہر ہے کہ ان کی قیادت کو سلوٹ ہے، عسکری قیادت کو، کہ وہ یہ پولیٹیکل بھی ہیں، مشکل ترین حالات میں انہوں نے کمان سنبھالی ہے۔ پہلے جب یعنی وہ تو پہلے گھنٹے، پہلے منٹ سے جنگ لڑ رہے ہیں اپنے ادارے کی بھی، امیج کی بھی، اور یہ سب عذابوں میں ہیں۔ یہ ایک نیا عذاب آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کو اگر جھیلنا پڑتا ہے تو پھر ان کے ساتھ اب رابطہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ ان سے اب رابطہ کریں، آج کا دن بھی ہے، کل کا دن بھی ہے۔ اور اگر وہ رول آف لا اور اس پر یعنی اگر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر کسی بھی طرح کا کوئی آرڈر جاری کر کے یہ جو 3 ججز ہیں ان کو حفاظتی تحویل میں دیں تاکہ یہ کمرہ عدالت ہی نہ پہنچیں، ان کا قصہ مطلب وہ ہو۔ لیکن یہ ناپسندیدہ باتیں، یہ ساری ناپسندیدہ باتیں، اس کا ایک ہی خیر اور امن کا حل ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اینڈ میں۔ حکومت کیا کر سکتی ہے، سیاسی قیادت کیا کر سکتی ہے؟ یا تو یہ عسکری قیادت سے سیدھا آپ رابطہ کر کے پوچھیں کہ بھائی بتائیں، اور اس کے بعد یہ کوئی ایکشن پہلے کریں، پیر سے پہلے کوئی ایکشن کریں۔ ورنہ جسٹس بندیال وہ تو کہہ چکا ہے کہ ہم فوج کو بلائیں گے، فوج سے مدد لیں گے۔ اچھا، پیر کو وہ توہین لگا کے شہباز شریف کی حکومت کو فارغ کر دے اور اسی فوج کو حکم کر دے کہ ان کو حراست میں لے لو، حفاظتی تحویل میں لے لو، وہ بھی تو ایک ہے نا۔ تو پھر سٹنگ ڈک کی طرح بیٹھے بیٹھے جانا ہے۔ دوسرا راستہ یہ۔ اب اس میں خیر کا راستہ کیا ہے؟ اس میں خیر کا راستہ صرف ایک ہے، اس کا جو ہم جس امن سے اگر نکل سکتے ہیں بغیر کسی دوسرے، وہ جی فرض ہے سب سے پہلے خود سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے معزز ججز کا۔ یہ اب ان کا فرض ہے، یہ براہ راست ان کا فرض ہے۔ یہ مستقبل کے چیف جسٹس قائد فائز عیسیٰ کا فرض ہے، یہ جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس منتخب، جتنے بھی لائق احترام ججز ہیں، یہ ان تمام کا فرض ہے کہ وہ آج کا، کل کا، یعنی اس اگلی سماعت سے پہلے وہ اس معاملے کو امن اور خیر سے طے کریں، وہ بتائیں کہ ان کے آرڈرز کی توہین ہوئی ہے، اس کے بعد یعنی وہ کوئی آرڈر جاری کریں۔ موجودہ یہ جو چیف جسٹس اور 3 ججز ہیں ان کے خلاف باقاعدہ کوئی آرڈر جاری کریں اکثریت کے ساتھ۔ فل کورٹ تو وہ نہیں بنا رہا، وہ تو وہاں پہ تو میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ وہ تو کھل کے بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ہر چیز اٹھا کے پھینک دی ہے۔ ہم نہیں مانتے آئین کو، ہم نہیں مانتے قانون کو، ہم نہیں مانتے روایتوں کو، ہمارے تو دل ہے، ہمارے جذبات ہیں اور ہم روتے بھی ہیں۔ یعنی ہم یہاں تک اب وہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ دل، جذبات، رونا دھونا، عمران کو لانا، عمران کو لانا، عمران کو لانا، عمران کو لانا، وہاں پہ تو یہ ہے جنون، تو وہ تو جنون پہ چل رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی کس طرح کا جنونی آ گیا تو مطلب ایک نظام حرکت میں آتا ہے نا، تو وہ نظام حرکت میں لانا کس نے ہے؟ وہ سیاسی قیادت کو فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو وہ آج اور کل میں کوئی ایکشن پہلے کرے، ورنہ پھر رد عمل وہاں سے تو ایکشن ہو جائے گا، اس کا پھر رد عمل دیتی رہے۔ رد عمل تو تب دیں گے اگر حکومت رہے گی، وہ حکومت ہی فارغ کر دے پھر۔ اچھا، تو اب اس کا خیر اور امن کا راستہ وہی بچتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، یہ سینئر معزز ججز، جو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ان کا ادارہ تباہ ہو رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیے، میرے جیسے کسی بھی لے مین عام آدمی سے کہیں بہتر ایک جج یہ کو ان تمام یہ جو پریکٹسز ہو رہی ہیں ان کا صدمہ، دکھ، تکلیف ایک جج کو ہونی چاہیے کہ اس کا ادارے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔
قانون و آئین کے نام پر یہ ہو رہا ہے. تو ان کی اکثریت کو وہ چاہیے کہ وہ کوئی خیر اور امن کا راستہ نکالیں اور ان تینوں کے ہاتھ باندھیں آرڈر دے کر. یہ ایک طریقہ خیر اور امن کا ہے. ورنہ میرے بھائی اگر انہوں نے آ کے اپنا وہی پنگے لیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایونچولی شہباز شریف کو بھی فارغ کرنا ہے, اس طرح سے اگر کرنا ہے تو پھر بس ٹھیک ہے, پھر وہ غنڈہ گردی اور وہ اس کے نتیجے میں جو پھر ڈالر کے ساتھ ہوگا, جیسے میاں نواز شریف نے کہا 500 کا ہوگا, پھر اس کے بعد جو ہوگا اس تباہی کے پھر سارے کے سارے, یعنی پھر اس کے بعد یہ معزز چیف جسٹس آنے والے یا باقی معزز ججز جو ہیں, یہ پھر یہ نہ کہیں کہ پھر یہ تین پاگل آ کے انہوں نے مرتب بندیال نے یہ کر دیا وہ کر دیا, پھر ان کو بھی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ آپ بھی خاموشی بیٹھے ہوئے تھے, آپ کر سکتے تھے, کچھ کر سکتے تھے, اس توڑ پھوڑ کو خانہ جنگی سے ملک کو بچا سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں بچایا. آپ جو رول ادا کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں, ورنہ سیاسی قیادت نے جو کرنا ہے وہ تو بہرحال کرنا ہی ہے. اینڈ فائنلی اصل میں عسکری قیادت ہے جنہوں نے پھر یہ فائنل ڈیسیجن لینا ہے کہ کیا ہوگا. چلیں جی, لیکن آئی ہوپ کہ سینس پریویل کرے گی. آئی ایم اسٹل ہوپنگ کہ سینس پریویل کرے گی. اور یہ دیکھیے پاکستان بھی افورڈ نہیں کرتا, مطلب ہے کہ تجربوں پہ تجربے, ایک اور تجربہ پھر ایک اور تجربہ, یہ تین لوگ مل کے آدھی سے زیادہ قوم کو ڈسمس کر دیں, آدھی سے زیادہ قوم کو ڈسمس کر دیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.